اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی تدارک نماز میں، قضا نمازوں میں۔ آئیے دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں وَلَوْ تَجَاوَزَ مَحَلَّ الْعُدُولِ، وَلَوْ تَجَاوَزَ مَحَلَّ الْعُدُولِ۔ عدول سمجھ میں آ رہا مولانا؟ بحث کس کی چل رہی تھی کہ اگر آپ نے کوئی نماز شروع کی اور نماز شروع کرنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ فلاں نماز بھی اس سے پہلے والی بھی قضا ہے، مثال کے طور پر عصر کی قضا پڑھ رہے تھے، آپ کو لگا ظہر کی بھی ہم پہ قضا ہے، ظہر کی نہیں پڑھی ہے، تو کیا آپ عدول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کب کر سکتے ہیں اس کی ہماری بات چل رہی تھی۔ لیکن مسئلہ کہاں ہے، اختلاف کہاں ہے مولانا؟ اختلاف یہ ہے کہ صبح کی 2 رکعت ہے، وہ آپ نے نہیں پڑھی تھی صبح کی، آپ نے ظہر کی شروع کی اور تیسری رکعت سے بھی کھڑے ہو گئے، تو آپ عدول کر سکتے ہیں؟ چونکہ محل عدول نکل چکا ہے، عدد رکعتیں، تعداد رکعت کیا ہو چکی ہے؟ زیادہ ہو چکی ہے۔ واضح ہوا؟ اب کہہ رہے ہیں وَلَوْ تَجَاوَزَ مَحَلَّ الْعُدُولِ، اگر انسان عدول کی جگہ سے تجاوز کر جائے، بِأَنْ رَكَعَ فِي زَائِدَةٍ عَنْ عَدَدِ السَّابِقَةِ، کہ جو پچھلی نماز کی رکعت کی تعداد تھی اس سے زیادہ رکوع کر لیا، واضح؟ مثال کے طور پر پچھلی 3 رکعت تھی، آپ نے رکوع کیا کر لیے؟ 4، تو آپ محل عدول سے تجاوز کر گئے نہیں کر گئے؟ اتمها اللاحقہ لکھ لیں، کیسے مثال کے طور پر لکھ لیں مولانا؟ مثال لکھ لیجیے، جس طرح سے انسان عشاء کی نماز شروع کرے، جس طرح سے انسان عشاء کی نماز شروع کرے اور بعد میں اسے یاد آئے کہ اس کی مغرب بھی قضا ہے، کیا لکھا؟ کہ اس کے کیا لکھا بیٹا؟ مغرب کی بھی قضا ہے، لیکن وہ چوتھی رکعت کا رکوع انجام دے چکا ہے، لیکن وہ چوتھی رکعت کا رکوع انجام دے چکا ہے۔ اس صورت میں وہ عشاء کی نماز کو مکمل کرے گا۔ یہی مسئلہ ہے مولانا، اتمها اللاحقہ، تو لاحق جو نماز تھی جو اس کے بعد پڑھی جانے والی تھی، مغرب کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ عشاء کی، تو اس عشاء کی نماز کو کیا کرے گا؟ مکمل کرے گا۔ ثم تدارک السابقہ لا غیر، پھر جو اس کی پچھلی نماز چھوٹی ہوئی تھی اس کا کیا کر لے گا؟ تدارک کر لے گا، لا غیر، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی کیا کرے؟ عشاء کی پڑھ کے پھر کیا کرے گا؟ اس مغرب کی نماز کو پڑھ لے گا۔ سمجھ میں آیا غلام علی؟ لا غیر، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لِاغْتِفَارِ التَّرْتِیبِ مَعَ النِّسْیَانِ،
اس لیے کہ اگر بھول سے ترتیب میں کچھ ہو جائے تو کیا ہے، وہ معاف ہے نا، اس کی مغفرت ہے۔ یعنی غلطی سے آپ نے اگر عصر کی پہلے ظہر کی بعد میں پڑھی تو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیوں مولانا؟ کسی کو ایسا ہی لگتا ہے کہ عصر پہلے ہوتی ہے اور ظہر کیا ہوتی ہے، بعد میں، اور اس نے ویسے ہی پڑھ لی تو نماز صحیح رہے گی غلط ہوگی؟ صحیح رہے گی، اس لیے کہ بھول کی صورت میں اگر ترتیب میں ادھر ادھر ہوتا ہے، ہیر پھیر ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، معاف ہے۔ اسی لیے کہ اغتفار ترتیب، ترتیب کی مغفرت ہے مع النسیان، کس صورت میں، نسیان کی صورت میں، بھول کی صورت میں۔ وَكَذَا لَوْ شَرَعَ فِي اللَّاحِقَةِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً، کہا اسی طرح انجام دے گا اگر بعد والی نماز شروع کر دی ہو، پھر اس کے علم میں آئے، پھر اس کے علم میں آئے ان علیہ فائتہ، کہ اس پہ کوئی چھوٹی ہوئی نماز ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مولانا، اب ایسی صورت میں کیا کریں گے، قَضَى لَوْ شَرَعَ فِي اللَّاحِقَةِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً، اگر محل عدول ہوگا تو عدول کر لے گا، اگر محل عدول سے تجاوز کر گیا ہوگا تو لاحق کو مکمل کر کے کیا کرے گا، پچھلی نماز بعد میں پڑھے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَلَوْ عَدَلَ إِلَى السَّابِقَةِ، ہم یہاں نہیں مسئلہ مولانا علی غلام علی صاحب، مثال کے طور پر آپ کھڑے ہوئے پڑھنے عشاء کی نماز، آپ کو لگا ہے مغرب بھی نہیں پڑھی، آپ نے نیت کدھر موڑ دی، مغرب کی طرف، مغرب کی پڑھتے پڑھتے آپ کو لگا کہ ظہر کی میں نہیں پڑھی تھی، آئے سمجھ میں؟ تو اگر ایک کے بعد ایک پیچھے جاتے رہے ادھر ادھر نیت جاتی رہے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ بھی عدول نیت کا ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ عَدَلَ إِلَى السَّابِقَةِ، اگر گزری ہوئی نماز کی طرف عدول کرے، ثُمَّ ذَكَرَ سَابِقَةً أُخْرَى عَدَلَ إِلَيْهَا، پھر اسے یاد آ جائے کوئی دوسری چھوٹی ہوئی نماز تو اس کی طرف عدول کر لے گا۔ وَهَكَذَا، اور اسی طرح سے انجام دے گا مولانا، ایک کے بعد ایک اگر چھوٹا ہوا اس کو یاد آتا رہے تو ادھر ادھر عدول کرتا رہے گا۔ ہاں مولانا غلام علی، آپ کو یاد آیا کہ آپ نے کیا کیا ہے، ہاں؟ عشاء کی پڑھتے پڑھتے آپ کو لگا کہ مغرب کی نہیں پڑھی، آپ مغرب کی طرف پلٹ آئے، پھر آپ کو مغرب پڑھتے، مغرب کی نیت موڑتے ہی آپ کو یاد ہے یار مغرب کی تو پڑھ چکا تھا، اب واپس گیر لگا سکتے ہیں کہ نہیں لاحقہ کی طرف کا، وہ بھی ممکن ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَ الْعُدُولِ بَرَاءَتُهُ مِنَ الْمَعْدُولِ، اگر اسے یاد آئے عدول کرنے کے بعد کہ جس کی طرف اس نے عدول کیا ہے اس سے وہ بریء ذمہ ہے، عدل الى اللاحقات، پھر کیا کرے گا مولانا، لاحق کی طرف عدول کر لے گا۔ المنویت اولا، جس کی نیت اس نے پہلے کر لی تھی،
او فیما بعدہ یا اس کے بھی بعد مولانا، اگر پتا چلا دو پیچھے گئے تھے پھر یاد آیا نہیں ہے تو فلاں وقت میں ہم نے پڑھ لی تھی، پھر واپس ایک چھلانگ دو چھلانگ تین چھلانگ مار کے وہ آگے آ سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ فعلى هذا يمكن ترام العدول ودوره، اور اس بنیاد پر ترام العدول مولانا ترجیع الى البرا لکھ لیں، باپ پیچھے کی طرف لے جانا، ترام العدول پیچھے کی طرف لے جانا، ودوره اور اس کے برعکس آگے کی طرف لے جانا، اور اس کے برعکس آگے کی طرف لے جانا. یہ دونوں ممکن ہے، چاہے آپ نیت کو پیچھے کی طرف لے جائیں یا نیت کو آگے کی طرف لے جا رہے ہیں. انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں، اور کما یعدل من فائدۃ الی مثلها انشاءاللہ اسے کل دیکھا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.